جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا۔ محترم سامعین، آج کا یہ دن یوم جمہوریہ کہلاتا ہے۔ جب بھی یہ دن ہندوستانیوں کے لیے آتا ہے تو ہم تمام ہندوستانی جشن کی مجلسیں لگاتے ہیں۔ اسکول ہو یا کالج، مدرسہ ہو یا یونیورسٹی، ہر ایک کی چہار دیواری اور چہار دیواری سے باہر جشن کا پروگرام مختلف طریقے پر منایا جاتا ہے۔ بچوں نے ابھی جو پروگرام پیش کیا، اس دن کی کچھ حقیقت کی طرف وہ اشارہ کر گئے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس دن کی ایک مختصر سی تاریخ بتا دوں۔ ہمارا یہ ملک انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ تقریباً 250-300 سالہ دور ہے جو ہندوستانیوں کے لیے تذبذب اور بے چینی کا دور رہا ہے۔ 150 سالہ دور تک کافی جد و جہد مجاہدین آزادی نے کی۔ بہرحال مختصراً آپ سے کہنا یہ ہے کہ انگریزوں نے ایسی جال بچھائی کہ ایک وقت آیا جس میں انہوں نے غاصبانہ طور پر ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد مجاہدین آزادی قربانیاں پیش کرتے رہے، آخرکار وہ دن بھی آ گیا جس دن کا ہم ہندوستانیوں کو انتظار تھا، یعنی وہ دن جس کے لیے ہندوستانیوں نے اپنے خون کو پانی کی طرح بہایا، اپنے گھروں کو اجاڑ دیا، اپنی عورتوں کو بیوہ کر دیا، اپنی بچیوں کو اور بچوں کو یتیم۔ ہمارے اسلاف نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، ان قربانیوں سے ہم سبق سیکھ کر زندگی گزارنے کا اپنا لائحہ عمل تیار کریں، لیکن ہم اس پیغام کو بھول جاتے ہیں۔ میرے دوستو، میں تاریخ کی 2-4 بات بتا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ آج جگہ جگہ صرف یہ بولا نہیں بلکہ اب اسکولوں کے نصاب میں داخل کر دیا گیا ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں رہا۔ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کا یہ ذہن بنایا جاتا ہے، بنانے والے بنا رہے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کا اور تمام مسلمانوں کا اس تاریخ سے ناواقف ہونے میں اپنا قصور ہے، کسی دوسرے کا قصور نہیں ہے۔ ہم علماء سے ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ معلوم نہیں کرتے، ہم مدرسے اور مسجدوں میں بیٹھے علماء سے اپنا تعلق قائم نہیں کرتے، ہم مسجدوں کے اماموں سے جا کر یہ باتیں معلوم نہیں کرتے۔ ہم نے شریعت صرف اتنا سمجھ لیا ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا۔ دوستو، اسلام کی حفاظت کے لیے اسلامی قلعوں کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، وطن کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وطن میں عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو ماضی کی تاریخ یاد رکھنی پڑے گی، ورنہ آپ تو تانے سن رہے ہو، کل دھکے دے کے نکالے جاؤ گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں جب معلوم ہی نہیں ہوگا تو ہم غیروں کے جواب کیسے دے پائیں گے؟ اپنا تعلق علماء سے بناؤ، اپنی اولاد کو ہندوستان کی تاریخ پڑھاؤ تاکہ وہ دشمنان اسلام کا غلط بولنے والوں کو منہ توڑ جواب دے سکیں۔ ہندوستان کی آزادی میں 2-4 جملے بول رہا ہوں، آپ یاد رکھیے گا۔ ہندوستان کی آزادی میں جہاں برادران وطن نے حصہ لیا، جہاں ہمارے ہندو بھائیوں نے حصہ لیا، مسلمانوں نے ان سے کہیں زیادہ حصہ لیا۔ جنگ آزادی کی تاریخ انتہائی طویل ہے، بڑی لمبی تاریخ ہے۔ وہ مرد مجاہد جس نے سب سے پہلے انگریزوں سے لڑائی کی، وہ کوئی اور نہیں مسلمان تھا۔ 1756 عیسوی میں سرزمین بنگال پر انگریزوں کے خلاف سب سے پہلا لڑائی کا جھنڈا بلند کر کے نعرہ تکبیر لگا کر میدان میں کودنے والا اگر کوئی جانباز تھا تو وہ نواب سراج الدولہ تھا۔ تاریخ کو بھول چکے ہیں۔
हमें कुछ नहीं पता है। नवाब सिराजुद्दौला, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, ये कौन थे? क्या ये मुसलमान नहीं थे? क्या उन्होंने 1756 ईस्वी से लेकर 1757 तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां नहीं लड़ी है? मैदान कारजार में अपने खून का आखिरी कतरा हिंदुस्तान की आजादी के लिए उन्होंने बहाया। उसके बाद दौर आता है हजरत मौलाना शाह अब्दुल अजीज अलैहिर्रहमा का। मेरे दोस्तों, जब हिंदुस्तान पर धीरे धीरे एक एक इलाका, एक एक कस्बा, एक एक गली, एक एक जिला, एक एक शहर, इस तरह करके हिंदुस्तान पर धीरे धीरे कब्जा होने लगा, तो उस वक्त अकाबिर उलमा को ये फिक्र लाहिक हो गई कि शायद अब हिंदुस्तान गुलाम बनकर ही रह जाएगा। हमारे उलमा मैदान में आना शुरू हो गए। अकाबिरीन ने मैदान में आकर मुहाज को संभाला और जबान के जरिए, कलम के जरिए, अमली जिद्दोजहद के जरिए अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया है। सबसे पहले वो जिसने अंग्रेजों के खिलाफ बात कही, अंग्रेजों से सबसे पहली मुखालफत करने वाला अगर कोई मर्द मुजाहिद था तो वो शाह अब्दुल अजीज अलैहिर्रहमा थे। शाह अब्दुल अजीज अलैहिर्रहमा ने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिहाद का फतवा दिया और कहा है, हिंदुस्तानियों कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी इस धरती पर 7 समंदर पार के तल के गोरे मन के कारों ने आकर कब्जा कर लिया है, जबरन कब्जा कर लिया है। वो अपना मजहब तुम पर जबरन पेश करना चाहते हैं, तुम सबको ईसाई बना देना, ये उनका मकसद असली है। इसलिए हिंदुस्तानियों समझ जाओ, मैं आज फतवा देता हूं कि हिंदुस्तान दारुल हरब है, लिहाजा अंग्रेजों से जिहाद जायज है, अंग्रेजों से जिहाद करो और 7 समंदर पार आए लोगों को वही वापस कर दो जहां से ये आए हैं। शाह अब्दुल अजीज अलैहिर्रहमा ने सबसे पहले फतवा दिया, चुनांचे उनके फतवे पर अमल किया गया। उनके 2 शागिर्द सैयद अहमद शहीद अलैहिर्रहमा, शाह इस्माइल शहीद अलैहिर्रहमा इस फतवे के बाद मैदान जिहाद में कूद पड़ते हैं, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जा जाकर हिंदुस्तानियों को तैयार करते हैं और अंग्रेज के खिलाफ मुहाजा करते हैं। उसके बाद वक्त आगे बढ़ता रहता है, आजादी इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली थी, वक्त गुजरता रहता है, यहां तक कि 1857 का वक्त आ जाता है। 1857 हिंदुस्तान की तारीख का एक इंतहाई दर्दनाक वक्त था। 1857 ईस्वी को अजीम बगावत कहा जाता है। मैं आपको 1857 की एक हकीकत बताना चाहता हूं। 1857 ईस्वी में क्या हुआ था? मेरठ के अंदर फौजी बगावत। उलमाए किराम ने सोचा अब तो हिंदुस्तान पर यूनियन जैक लहरा दिया गया, हिंदुस्तानियों पर अंग्रेजों का मुकम्मल कब्जा हो चुका, अब करना क्या है? उनके सामने कुछ बोलना भी इतना आसान नहीं रह गया था। किसी के बारे में अगर अंग्रेजों को जरा भी शुबा होता था, फौरन वो उसे फांसियों के फंदे पर चढ़ा दिया करते थे, तोप के मुंह पर रखकर उनकी बोटियां उड़ा दिया करते थे। मेरे दोस्तों, अकाबिर उलमा ने ये बैठकर मीटिंग की कि हिंदुस्तान को तो बहरहाल आजाद कराना है, लेकिन इस हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी मजहबी आजादियां हैं, हिंदू मुसलमान की जो आजादियां हैं, इन चीजों को भी बाकी रखना है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तमाम अकाबिर की जानिब से एक मशवरा आया कि काम इतना आसान नहीं, अगर हम इसको आसानी से करा सकते हैं तो फौजी बगावत के जरिए करा सकते हैं। 1857 में मेरठ में फौजियों के रहने की जगह है, वहां फौजी दस्ते में हिंदुस्तान के हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। उन्हें झूठी खबर पहुंचा दी गई। यह आजादी की एक तहरीक थी। हिंदुओं से यह कहा गया कि तुम्हें गोलियों के तौर पर जो कारतूस दिया जाता है, इस कारतूस के अंदर गाय का गोश्त, चर्बी मिली, गाय की चर्बी मिली हुई है। मुसलमान फौजियों से यह कहा गया इस कारतूस के अंदर सुअर की चर्बी मिली हुई है। फौज का जो कमांडर था वह अंग्रेज था। प्रैक्टिस के दौरान सुबह के वक्त उन फौजियों को प्रैक्टिस इस तरह कराई जाती थी कि कारतूस मुंह से काटकर बंदूक में डालकर फिर चलाएंगे। जब फौजियों को यह खबर मिली, हिंदुओं को यह खबर मिली कि कारतूस के अंदर गाय की चर्बी मिली हुई है, मुसलमान फौजियों को यह खबर मिली कि कारतूस के अंदर सुअर की चर्बी मिली हुई
ہوئی ہے، دونوں حکومت کے مخالف ہو گئے، دونوں حکومت کے مخالف ہو گئے کہ کل جب پریکٹس سیشن کے دوران ہمیں کارتوس منہ سے کاٹنے کے لیے کہا جائے گا، بندوق کی گولی منہ سے کاٹنے کو کہا جائے گا، ہم نہیں کاٹیں گے۔ چنانچہ جب صبح کے وقت ان کے مشق کے لیے میدان میں ان کو بلایا گیا اور کارتوس کاٹنے کے لیے کہا گیا، تمام فوجیوں نے انکار کر دیا، فوج کے کمانڈر کو وہی انہوں نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد جہاں جو انگریز ملتا رہا قتل کرتے ہیں۔ یہ معاملہ ہے 1857 کا، یہاں سے بغاوت شروع ہوتی ہے۔ اسی وقت شاملی کی میدان میں محاذ آرائی ہوتی ہے۔ شاملی کے میدان کے کمانڈر مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ ہوتے ہیں، لیکن اپنوں کے غداری کی وجہ سے وہاں ہمارے اکابر کو شکست ہوتی ہے۔ اس کے بعد میرے دوستو، میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ کیرانہ کا محاذ لگتا ہے، یہ بھی 1857 کی بات ہے۔ کیرانہ میں حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی علیہ الرحمہ ایک بڑی شخصیت ہے۔ ان سے پہلے کی 1857 سے 3 سال پہلے کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اصل میں آزادی تو ہمیں ملی، سب کچھ ملا۔ جب انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تھا، سب سے بڑی پریشانی میرے دوستو ہم جو نہیں جانتے وہ یہ ہے کہ انگریز نے یہاں کی حکومت پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن ان کا مقصد اصلی تمام ہندوستانیوں کو عیسائی بنا دینا تھا، تمام ہندوستانیوں کو عیسائی بنا دینا۔ چنانچہ ان کا یہ نعرہ تھا کہ رنگ و نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو، لیکن ذہن و دماغ کے اعتبار سے یہ عیسائی ہو۔ ان کا یہ نعرہ تھا، اور یہ صرف نعرہ نہیں، انہوں نے اس کو حقیقت کے طور پر کرنا چاہا۔ انگلینڈ سے، یورپ سے عیسائیوں کی بڑی بڑی پادریوں کی جماعت بلائی گئی اور ہندوستان کے گلی کوچوں میں پھیلا دیا گیا، ہندوستان کے گلی کوچوں میں پھیلا دیا گیا۔ اس سے پہلے انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ ہندوستان کے ایک ایک باشندوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کو، مالی اعتبار سے ان کی حالت کمزور کر دی، تعلیمی اعتبار سے ان کی حالت کمزور کر دی۔ جب ان کے عیسائی پادری یورپ سے آئے تو انہوں نے ایک ایک پادری کو ہندوستان کے گلی کوچوں میں پھیلا دیا۔ وہ پادری کیا کر رہے تھے؟ گئی کہ نہیں، اب اس طرح مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اب مدرسوں کا قیام عمل میں آنا چاہیے۔ چنانچہ اسی محاذ میں دارالعلوم کا قیام اسی مقصد کے لیے عمل میں